السلام علیکم۔ آج کی اس بیان میں بھائی مرسلین صاحب نے کسی کی کمی کو نہ دیکھیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے، غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ عائشہ حج اینڈ عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست پیکیج لے کر آئی ہے۔ اگر آپ کو عمرے کی بکنگ کروانا ہے تو اوپر دیا گیا ہے نمبر، کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ کو، اس پہ کانٹیکٹ کیجئے اور آپ کو نیچے ڈسکرپشن پہ بھی موبائل نمبر دیا جائے گا۔ عمرے پہ جانے کے لیے جلد سے جلد کانٹیکٹ کیجئے، جو نمبر دیا گیا ہے ہم سے رابطہ کیجئے۔ آئے گی۔ حقیقی علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ دنیا کی چیزوں کو جاننے کا نام، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے، ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اس علم کو، مخلوق کو جاننے کے لوگ سائنس کہتے ہیں، مخلوق کے جاننے کو لوگ سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اور اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے اور علم ہے۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نجات اللہ کو جاننے سے ہوگی، نجات اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ملے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے، وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، دو درجے علم کے ہیں، ایک فضائل والا علم ہے، ایک مسائل والا علم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے نزول قرآن کی بھی یہ ترتیب قائم فرمائی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے وہ قرآن اتارا ہے جس میں وعدے ہیں، جس میں فضائل ہیں، احکامات کی لائن کا قرآن اللہ پاک نے بعد میں نازل کیا ہے۔ سارا کا سارا وہ قرآن اتارا گیا پہلے جس میں احکام نہیں ہے، بعد میں وہ قرآن اتارا گیا جس میں احکامات ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگو، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر علم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جہاں ہم سے جو پہلا درجہ ہے فضائل کا، وہ حلقے، ان میں بیٹھ کر کے ہم ان باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ یقین پیدا کریں گے جس یقین کے اوپر بھائیو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا، انہیں پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں تعلیم فضائل کی ہے۔ اللہ کے وعدوں کو فضائل کہتے ہیں، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، ساری کائنات کے نقشے، ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارنا، اور جتنے اسباب ہیں ان کے مقابلے میں اعمال جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین دل میں اتارنا، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس میں بیٹھو۔ ساری چیزوں کے مقابلے میں، کائنات کی شکلوں کا مقابلے میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، ان ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین۔ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے، اس کے لیے ہم فضائل کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اس کو دھیان سے سنیں، دل میں یقین اتاریں۔ آہستہ آہستہ روزانہ جو جماعت میں نکل کے تعلیم ہوگی، ہم تعلیم میں بیٹھیں گے، روزانہ تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنے سے دیکھو
کتنے لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں, نکل کر کے توبہ کرنے والے بن رہے ہیں. کیوں؟ جب بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر, حدیث سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر. جب بیٹھ رہے تھے تو کتنے گناہ اندر لیے ہوئے تھے, بیٹھ کر کے حلقے میں بیٹھے اور باتیں سنی, اللہ نے جو فرمایا اسے سنا, رسول نے جو فرمایا اسے سنا. جب اٹھ رہے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں, اے اللہ اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. توبہ کی توفیق مل گئی. فضائل صدقات میں واقعہ لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک ڈاکو تھا, وہ ڈکیتی ڈالا کرتا تھا. ایک مرتبہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے ایک گھر کے اوپر رسہ پھینکا, اس رسے کے سہارے چڑھنے لگا. گھر کا مالک چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. 4 گھنٹے کی تعلیم جماعت میں ہوتی ہے, قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ آدمی جب چڑھا اوپر تو گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا, اور قرآن میں یہ آیت آ گئی جس کو وہ پڑھ رہا تھا, اور یہ آیت اس کے کان میں پڑی. جو ڈاکو ڈکیتی ڈالنے کے لیے چڑھا, اس نے پڑھا, کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس یہ بات اس کے دل میں لگی, کان میں پڑی, اس کے دل میں اتر گئی. یوں کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے. وہ بات اس کے کان میں پڑی اور ہدایت بن کے اتر گئی. رسی چھوڑتا ہوا نیچے آتا گیا اور زبان سے یہ کہتا گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا. زندگی بھر کی ڈکیتی چھوڑ دی, توبہ کر لی, اور اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے موت آئی اسے. یوں قرآن ایک لفظ سنا اور زندگی بدل گئی. یہاں تو 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تعلیم میں. اتنا سنو کہ زندگی کا رخ بدل جائے, حقیقی علم حاصل ہو, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے, اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے. بھائیو دوستو بزرگو, اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس علم کو حاصل کرنا. خود اپنی ذات سے اہتمام کرو, با وضو ہو کر بیٹھو, با ادب ہو کر بیٹھو, دھیان توجہ کے ساتھ سنو. پرانے ہو گئے, پرانے ہو کے بھی صحابہ کی صفت کے ساتھ, صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاؤ. یہ مت سمجھو کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سب سن رکھا ہے. تعلیم کا عمل صرف جاننے کا نہیں, تعلیم کا عمل تو ایمان کے لیے ہے, ایمان کے لیے ہے. ایمان کی محنت روزانہ ہے, ایمان کا بڑھانا روزانہ ہے. تعلیم کی محنت ایمان کے لیے ہے. جیسے پانی پیا جاتا ہے, روزانہ پانی پیا جاتا ہے, ہر گھنٹے پانی پیا جاتا ہے, زندگی بھر. کس لیے؟ کہ یہ جسم کی ضرورت ہے, یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی ضرورت ہے. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. پرانے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. تعلیم کے وقت پہ دوسرے تقاضے نہ بنائیں. کوئی تقاضا آ گیا کبھی پورا کر لیا, اسے معمول نہ بنائیں. سب کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دھیان سے سنو. بھائیو دوستو بزرگو, اسی طرح سے اپنی ذات سے اہتمام کرنا, دوسروں کو بھی ترغیب دینا, رو کے اللہ پاک سے اس حقیقی علم کو اللہ پاک سے مانگنا. اے اللہ علم کی حقیقت عطا فرما دے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, ذکر کی. آدمی غفلت سے قیمتی نہیں بنتا. آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں وہ ذکر کرنے والے سے بنے گی, دھیان سے بنے گی. ذکر کی صفت, ذکر کرنا 2 چیزیں پیدا کرتا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور ایک اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اچھا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے. نہ گھر ہے نہ کاروبار, 24 گھنٹے کی زندگی ایمان اعمال والی اور اسی کی مصروفیت کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان توجہ کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. صبح شام 3 کلمہ, درود شریف, استغفار, ان 3 تسبیحات کو دھیان لگا کر پڑھیں. ہاں, سبحان اللہ. ساری جتنی بھی پاکی ہے سب اللہ کے لیے ہے, سب پاکی اللہ کے لیے ہے.
زبان سے کلمہ پڑھو تو دماغ میں اس کو سوچ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ہی بڑا ہے. پڑھتے بھی رہو، سوچتے بھی رہو، دھیان بھی لگاتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں امت کے اوپر، جتنی قربانیاں ہیں امت کے ساتھ، جتنا انہوں نے اپنا خون بہایا، جتنا اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ دین کے لیے ختم ہوا سارا پریوار، جتنی قربانیاں دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سوچ کر پھر درود پڑھا جائے. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر رحمتیں، برکتیں، اللہ سے مانگا جائے. بھائیو، دوستو، بزرگو، جو گناہ کیے ہیں ان کو سوچ لو. جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیں گے. جس گناہ کے لیے استغفار نہیں کیا، جس جرم کے لیے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، وہ لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، قیامت کے دن سامنے آ جائے گا تو اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے. آج استغفار کرنا آسان ہے، آج ایک آنسو نکالنا آسان ہے. آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. آج کا آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. کل کو اگر کشتیاں بھی بہا دیں گے، اگر خون کے آنسو روئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر لو اور اپنے اندر ندامت پیدا کر لو. مجھ سے برا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اے اللہ، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. اسے یاد کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو. اسے یاد کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو. گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے رہو. گناہوں کو یاد کر کے اپنے اندر ندامت پیدا کرتے رہو اور پھر ندامت کے ساتھ استغفار کرو. کریں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے صبح شام. لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر فرصت نہیں ملتی. اتنی باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی. اتنی باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی. تسبیح کا ٹائم نہیں ملتا. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کریں، دوسروں کو بھی ذکر کرنے کی ترغیب دیں. ایک آدمی ذکر کرنے لگا، ذکر کا اثر اس کے دل پر ہو گیا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اللہ کے نام کا اثر دل پر ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نکل جائے گی. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی نکل جائے گی. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگو، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے تاکہ دنیا کی نکل جائے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے ہیں بندے کو قیمتی بنائے گی. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اکرام مسلم کی. بھائیو، دوستو، بزرگو، اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اور توہین مسلم وہ ہے جس سے پوری امت میں توڑ پیدا ہوگا اور اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور توہین مسلم ساری امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے. جڑنا ہو تو اکرام مسلم سیکھو. اکرام مسلم کیا ہے؟ ایک مسلمان کے مقام کو پہچاننا. ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی. مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہم سب کھوٹے ہیں. حدیث کا فیصلہ ہے کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. یہ حدیث کا فیصلہ ہے. عمل دیکھو گے تو ہم سب میں کمی ہے. کمی دیکھ کر کے اکرام نہیں کریں گے. ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ان میں کمی دیکھ کر. کمی مت دیکھو. کوئی مسلمان کمی سے پاک نہیں ہے. بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے.
ہم ایسا آدمی تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر جس میں کمی نہ ہو. کمی سب میں ہے, کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں کمی نہ ہو. ہر ایک کے اندر اچھائی بھی ہے, ہر ایک کے اندر کمی بھی ہے. ہر ایک کا چہرہ اللہ پاک نے حسین بنایا ہے, چہرہ ہر ایک کو اپنا اچھا لگتا ہے, لیکن جتنے انسان ہیں سب کی پیٹھ میں پخانہ بھرا ہوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گندگی سے پاک ہو, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی نہ ہو, سب خوبی ہیں. اس لیے اکرام مسلم مسلمان کے عمل سے نہیں ہوگا. اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا عمل نہیں ہے, اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا ایمان ہے. کیا ہے؟ سو گئے نا؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. اکرام مسلم کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان والا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے, یوں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایمان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لو کیا کرتے. آپ نے کہا تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے, وہ دوسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی ہاتھ لگا دیا ہوگا. وہ تیسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی بوسہ دے دیا ہوگا. وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, آپ اسے رد کرتے ہیں. ایمان والے کی کمی, وہ اقرار کرتا ہے, آپ انکار کرتے ہیں. حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے آگے کہا امیر مومنین اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے. حضرت علی نے جواب دیا اسے سارے اونٹوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے, سارے اونٹ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں. اس نے تمہارا اونٹ چرایا نہیں ہے, غلطی سے تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا ہے, چرایا نہیں ہے. مسلمان سے کوئی کمی ہو جائے تو اس کی تعویل کرو, اس کی تحقیق مت کرو, اس کی تعویل کرو. بھائی دوستو دیکھو, ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جو ان پڑھ ہیں وہ ان پڑھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہتے یوں ہے کہ ہم دیندار ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر تہجد پڑھتے ہیں, لیکن مسلمان کی کمی دیکھ کر اس کی غیبت کرتے ہیں. بھائیو دوستو بزرگوں, اس لیے ہم مسلمان کی طرف اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان کا اکرام کرنا سیکھو. مسلمان کا اکرام کیا ہے کہ مسلمان کی کمی کو مت دیکھو. شیطان نہیں تھا, فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا میں رہتا تھا, لیکن آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بن گیا. آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بنا. جب تک کمی نہیں دیکھی تھی, جب تک فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب آدم میں کمی دیکھی تو کمی دیکھ کر لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا. جو لوگ دوسروں کی کمی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں, اور جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں. جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں کہ تم ان کی عیب جوئی کرو. کمی مت دیکھو. مسلمان کی کمی دیکھو گے تو ہم نیچے گر جائیں گے. اس کی کمی دیکھ کر کے نظر پھیر لو, اس کی کمی دیکھ کر نظر پھیر لو. ہاں, جماعت میں سب ساتھی گئے ہوئے تھے. ایک ساتھی جماعت میں سویا لنگی پہن کے, لنگی پہن رکھی تھی. رات میں آدمی سونے کے بعد مرنے کی طرح ہوتا ہے. جب گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور شطر کھل گیا. یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. جماعت میں ایک ساتھی جاگ رہا تھا, وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. نہ کمی دیکھو اور ارادے کے بغیر کمی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہوشیار رہو. شطر کھل گیا, یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن نگاہ پڑ گئی, شطر کھلا ہوا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟
اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کر کے الگ الگ دکھائے، اور ایک طریقہ یہ ہے پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائے۔ کون سا بہتر ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، تو پھر صحیح کیا ہے یہ بتا دو، صحیح کیا ہے؟ ڈھک دیں، ڈھکنے کا نام ہی دین ہے، ڈھکنا ہی دین ہے۔ کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو، یہ دین ہے۔ جس مسلمان کی کمی نظر آ گئی دوسروں کو جا کے بتاؤ گے، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہم یہ بے دینی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ گناہ روزانہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی کمی نظر آ گئی، دوسروں کو جب تک بتا نہیں دیتے، جب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ دونوں کام بہتر نہیں ہیں، نہ ایک ایک کر کے بتانا بہتر ہے، نہ سب کو جوڑ کے بتانا بہتر ہے۔ یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں کام بہتر نہیں ہیں، تو پھر ایک مسلمان کی کمی نظر آ جائے دوسروں کو اکیلے جا کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے۔ دونوں بے دینی ہے۔ اس بے دینی سے بچیں گے تو امت جڑے گی، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی، سب بکھر جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے اور سب تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ آپس میں محبت پیدا ہوگی جب ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں گے۔ مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا۔ ایمان مسلمان کے پاس وہ سرمایہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایک مسلمان ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو دن میں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو رات میں توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ان کی زندگی کا ایک رخ ہمارے سامنے ہے، دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جو گناہ کر کے دیکھا تھا، جو گناہ کرتے ہم نے دیکھا تھا، لوگوں میں جا کے اس کے بیان کرتے ہیں۔ رات میں اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ اس کا گناہ دھل چکا، ہم گناہگار بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اکرام مسلم کی مشق کرو، اس طرح کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو چھوٹے ہیں ان کی بھی خدمت کرو، جو بڑے ہیں ان کی بھی خدمت کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء اکرام کا ادب اور ان کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات فرمائی، بڑوں کا ادب بڑوں کی خدمت ہے، چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ایک گھر میں آپ کے والد ہیں، انہوں نے کہا پانی پلا دو، آپ نے گلاس میں لے کے پانی پلا دیا، یہ عمل خدمت کا ہے، لیکن بڑے کے ساتھ کیا ہے تو ادب میں ہے۔ برابر والے کمرے میں آپ کا گود کا بچہ ہے، اس نے کہا ابو پانی پلا دو، آپ نے اسے بھی پانی گھڑے سے لے کر گود میں بٹھا کر پیار سے اسے پانی پلایا، آپ نے یہ پانی پلایا، یہ بھی عمل خدمت کا ہے، لیکن چھوٹے کے ساتھ کیا ہے تو شفقت میں ہے۔ شفقت میں چھوٹے کی بھی آپ نے خدمت کی، بڑے کی بھی خدمت کی۔ جو آدمی خدمت کرے گا اس سے سب جڑ جائیں گے، وہ سب کو جوڑ لے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کیسے کرو؟ ایک ایک مسلمان کا مقام پہچانو، اس کا ادب کرو اور اس کی خدمت کرو۔ بڑوں کی بھی خدمت کرو اور چھوٹوں کی بھی خدمت کرو۔ کریں گے ہاں، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ پاک سے اس کی حقیقت کو بھی مانگو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرو، صحیح نیت کی، اخلاص نیت۔ ساری چیزیں، ساری صفات، سارے اعمال کا دار و مدار اس صفت پر ہے۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں اس کام کی وجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں اس کی وجہ میں اللہ کی ذات ہے تو یہ آدمی مخلص ہے، اگر اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو یہ آدمی مخلص نہیں ہے۔ اخلاص کا فتویٰ کس سے لوگے؟ اخلاص کا فتویٰ کس سے لوگے؟ بولو، اخلاص کا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ اخلاص کا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟
اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل خود مفتی ہے. اپنے دل سے پوچھو کس کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل خود مفتی ہے. اپنے دل سے فتویٰ لو یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں. اگر اللہ کی ذات ہے تو مخلص ہے, اللہ کی ذات نہیں ہے تو کتنا ہی ڈھنڈورا پیٹ لو اپنے اخلاص کا, وہ مخلص نہیں ہے. دل کی نیت کو صحیح کرنا ہوگا. تھوڑا عمل بھی صحیح نیت سے ہوگا جنت میں لے جائے گا. بڑے بڑے عمل اگر نیت صحیح سے نہیں ہوں گے تو یہ بڑے بڑے عمل بھی جہنم میں گرا دیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس صفت کو پیدا کرنا ہے. عمل سے پہلے بھی دیکھ لو کس کے لیے کرنا ہے, عمل کے بعد بھی دیکھ لو کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر نیت میں کوئی خرابی ہے اسے دور کر لو. آدمی اس طرح اپنے دل کی طرف دھیان دے گا, نیت کی طرف دھیان دے گا تو ایک نہ ایک دن وہ مخلص بن کر مخلصین میں شامل ہو جائے گا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بن جائے گا. بھائیو دوستو بزرگوں, ان صفات کے ذریعے سے انسان کی قیمت آتی ہے. ایمان, نماز, علم اور ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, یہ وہ صفات ہیں جو صرف ایمان والا ہی کر سکتا ہے. سمجھے نا. اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کچھ خیر کے کام ایسے ہیں جو سب میں مشترک ہیں. ایمان والے بھی کریں گے, بے ایمان بھی کریں گے, زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, لیکن صفات وہ ہیں جس سے اللہ کے ہیں اس کی قیمت آئے گی. مرنے کے بعد جس کا اجر دیا جائے گا, مرنے کے بعد جس کی وجہ سے اس کے درجے بڑھیں گے, دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوگا, مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملے گا. بہت سے خیر کے کام ایسے ہیں جو غیر بھی کرتے ہیں, اس کا اجر دنیا میں دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے دربار میں انسان کو قیمتی بنائیں گے. ان صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. کوئی معمولی کام نہیں ہے. گھر کاروبار ایسے نہیں چھوڑ رہے. گھر کاروبار سے بڑی چیزیں ہیں یہ. ایمان بڑی چیز ہے, نماز بڑی چیز ہے, قرآن حدیث بڑی چیز ہے. ہمارے گھر کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں, اس لیے چھوڑ رہے ہیں, اس لیے نکل کے جا رہے ہیں. لیکن جا کر اس اعتبار سے محنت کرنی ہے کہ یہ صفات اپنے اندر میں پیدا ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جماعت بنا کر نکلو. امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. امیر جسے بھی بنا دیا جائے پوری جماعت کے ذمے ہے کہ اس کی بات مان کر چلیں. امیر کا امیر بننا کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو, پھر بھی بات مان کے چلو. امیر کی بات مان کے چلو گے پوری جماعت میں محبت پیدا ہوگی, جوڑ پیدا ہوگا. امیر کی بات نہیں مانو گے, اپنی اپنی منواؤ گے تو پوری جماعت میں سر پھوٹیں گے, جھگڑا ہوگا, نفرتیں پیدا ہوں گی. یہ عمل ایسا ہے کہ امیر کی تابع داری کریں گے تو محبت پیدا ہوگی. امیر کی فرما برداری کریں گے تو محبت پیدا ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. امیر کی مان کے چلیں گے. ہاں بھائیو دوستو بزرگوں, پورا چلہ پورے 4 مہینے اپنی طبیعت کو دبا کے چلنا ہے. طبیعت میں یہ کام اچھا لگتا ہے, لیکن طبیعت میں یہ کام اچھا لگ رہا ہے, امیر کا فیصلہ نہیں ہے تو امیر کی بات مان لو, طبیعت کی بات کو چھوڑ دو. اگر طبیعت کو نہ دبایا اور امیر کی بات کا انکار کر دیا, بھائیو دوستو بزرگوں, ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اللہ کے راستے میں نکلنا, اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے امیر کی مانی اس نے رسول کی مانی, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. زمین پر طبیعت کو دبا کر اپنی رائے کے خلاف چل کر جو امیر کا فیصلہ ہے اس کے مطابق کر کے زمین پر اس کی مشق کر لو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں اللہ پاک داخل کر دیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہر حال میں امیر کی مان کے چلو. امیر کا کام بھی یہ ہے کہ ساتھیوں کی خیر خواہی کرے. ساتھیوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ساتھیوں کو کام سکھاؤ. ساتھیوں کو کام سکھاؤ. امیر کی ذمہ داری ہے ساتھیوں کو کام سکھا کر لائے. یوں نہ کہے اگلی بار بھی میرے ساتھ جانا ہے, میرا ٹیلی فون نمبر لکھ لو, میں تمہارا امیر ہوں, تم میرے مامور ہو. جو لوگوں کو کام نہیں سکھائیں گے وہ اپنے سے جوڑیں گے, جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے. جو کام سکھائیں گے وہ کام سے جوڑیں گے.
اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کام کو بنیاد بناؤ، اپنی ذات کو بنیاد مت بناؤ، مجھے مانو، مجھے جانو، مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، اسے بنیاد مت بناؤ، کام کو بنیاد بناؤ، کام کو جانو، کام کو سمجھو، کام کو دیکھو، کام سے جڑو گے تو کام کرتے رہو گے، مجھ سے جڑو گے تو مجھ میں بہت کمی ہے، میری کمی کی وجہ سے تھوڑے دن بعد میری کمی دیکھ کے بیٹھ جاؤ گے، مجھ سے مت جڑو، کام سے جڑو، ساتھیوں کو کام سکھاؤ، امیر کی ذمہ داری ہے کام سکھانا، ساتھیوں کی ذمہ داری ہے امیر کی تابعداری کے ساتھ چلنا۔ مصافحہ ہو گیا پوری جماعت کا، بیٹھ کر کے پوری جماعت آپس میں تعارف کر لے، امیر صاحب کون ہیں، مامور کون ہیں، ساتھی کتنے ہیں، ساتھی ایک دوسرے کو پہچان لیں، مشورہ کر لو جماعت روانہ کب ہوگی، جماعت کا رخ کیا ہے سب کو بتاؤ، سفر کب شروع کرنا ہے سب کو بتاؤ، پوری جماعت سفر کے لیے تیار اپنے وقت پر ہو جائے اگر سب کے علم میں آ جائے گا، اس لیے مشورہ سب کے سامنے کر لو، بقدر ضرورت پیسے جمع کرو، سب لوگ ایک اپنے پیسے نکال کر کے ایک جگہ اکٹھے نہ کریں، ساری جماعت کے پیسے ایک جگہ پوٹلی میں باندھ لیے، یہ مناسب نہیں ہے، ہر آدمی اپنے سامان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، بقدر ضرورت سفر کرنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کر لو، پیسے جمع کر لیے وہ پیسے ختم ہو جائیں پھر دوبارہ جمع کر لو، اس طرح ترتیب رکھو تاکہ سب اپنے سامان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں، اور بقدر ضرورت خرچ کے حساب سے اپنے پیسے جمع کرتے رہو۔ سفر شروع کیا، سفر ریل گاڑی کا ہو، سفر بس میں ہو، سفر پیدل کا ہو، سفر عمل کے ساتھ ہوگا، سفر عمل کے بغیر نہیں ہوگا، سفر عمل کے ساتھ ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے سفر میں چلو تو نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، سفر میں چلو تو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، سفر میں چلو تو ذکر کرتے ہوئے چلو۔ حضرت فرماتے تھے نگاہیں نیچی کر کے چلو گے تو دنیا کا حشر دکھائی دے گا، نگاہ اونچی کرو گے تو دنیا دکھائی دے گی، دنیا کو دیکھنے کی مشق مت کرو، دنیا کا حشر دیکھو۔ زمین میں دیکھو گے اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ اینٹ روڑے بڑی بڑی بلڈنگوں کا حشر ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ایک دن اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور ملبے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نیچے دیکھو گے تو پھٹے پرانے کپڑے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں سے تم زینت اختیار کرتے تھے، جن کپڑوں سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے تھے، ان کپڑوں کا حشر یہ ہے کہ یہ کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیچے دیکھو گے تو پخانے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب یہ پخانے تمہیں نظر پڑیں گے، یہ ان اچھے اچھے خانوں کا حشر ہے جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھانا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا کرتے تھے۔ یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ اچھے اچھے کھانے، یہ اچھی اچھی بلڈنگیں، ان چیزوں سے تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑھا کر دکھانا چاہتے تھے، ان کا حشر یہ ہے کہ یہ پخانوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اچھے اچھے کھانے، یہ کپڑے اچھے اچھے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ تمہاری اونچی اونچی عمارتیں ملبے میں ایک دن اور یہ اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا انجام ہونا ہے، یہ حشر ہے دنیا کا۔ حضرت فرماتے تھے نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، بازار ہے چوتھا کلمہ پڑھو، گلی محلے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، اور چلتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے چلو۔ کتاب پڑھنے ہی کا نام تعلیم نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کو بھی تعلیم کہتے ہیں۔ دو دو کی جوڑی بنا لو، بھائی میرا کلمہ سن لو اپنا سنا دو، میری نماز سن لو اپنی سنا دو، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو۔ اس طرح سفر کرو۔ ریل گاڑی کا سفر ہوگا تو نمازیں بھی ادا کرو، لمبا سفر ہے، وضو کرو ریل گاڑی کے اندر، اندر کے حصے میں، باہر کے حصے میں وضو مت کرو، کیچڑ ہوگی، دوسرے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ ہم مسافروں کے دوسرے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا نہیں چاہتے۔ اندر کے حصے میں وضو کرو، کم سے کم پانی استعمال کرو، بقدر ضرورت پانی لو، اس پانی پر سارے مسافروں کا حق ہے، جتنا دل میں آ رہا ہے اتنا مت بہاؤ، بقدر ضرورت پانی استعمال کرو۔ نماز پڑھ لو، ایسی جگہ نماز پڑھو کہ راستہ نہ رکے، راستے میں مجبوری پڑھنی پڑے تو اتنی جلدی پڑھو کہ یہ نہیں کہ راستے میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سواری کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں تو مختصر نماز پڑھو، سفر میں سواری سے اتر کے چاہے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لو، لیکن جب آپ سفر میں سواری پر سوار ہو تو مختصر پڑھو۔
دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے کے راستے بند نہ ہوں، اس طرح نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کا اکرام کرو۔ اتنا موٹا آدمی اسٹیشن پہ چڑھا، اس سے زیادہ بھاری اس کے بیگ تھے، جماعت کے ساتھیوں کو نظر آ گیا، وہ کھڑکی پر چلے گئے، انہیں لگا کہ یہ آدمی مشقت کے ساتھ اپنی سیٹ تک پہنچے گا، اس کے بیگ اٹھوا دیے، اسے سیٹ تک پہنچا دیا، اس کا سامان رکھوا دیا۔ اتنا بھی اکرام کر لو گے تو اس سے بھی اس کے دل میں اسلام اور مسلمان کی جگہ بنے گی، دونوں کی محبت پیدا ہو۔ خدمت کدورت کو ختم کرتی ہے، خدمت نفرت کو ختم کر دیتی ہے، اور خدمت جو ہے وہ نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اکرام کرتے ہوئے چلو دوسروں کا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح سے جب اتر گئے، پوری جماعت اتر کے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لو، سامان بھی دیکھ لو، سب آ گیا، اب اس بستی کی طرف چلو جس بستی میں آپ کی جماعت کا رخ ہے۔ کوشش کرو جب بستی دور سے نظر آ جائے تو وہیں رک کر کے دعا مانگ لو، بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگو۔ بستی نظر آ گئی، ساری جماعت رک جائے، ہاتھ پھیلا کر پوری جماعت، یہ بڑا اس وقت موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ جماعت کیا مانگے؟ سب سے پہلے جماعت اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کرے، اپنی کمزوری کا اقرار کرے، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے۔ کام کرتے کرتے کام کرنے والے یوں سمجھنے لگتے ہیں اب کام ہم کر رہے ہیں، اب کام ہم سے چلتا ہے، ہم پرانے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں کے علاقوں کو کھڑا کر دیں، وہاں کے کام کو کھڑا کر دیں۔ کام کرتے کرتے کام کرنے والے کے دل میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بستی میں داخل ہو تو ان ساری چیزوں کا انکار کرو۔ اے اللہ، ہم سے نہیں ہوگا، کرنے والی ذات تیری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں آتا۔ گڑ گڑا کر خوشامد کر کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی جائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزوری رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں کمزور سے، لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں سے ہاتھیوں کو مروا دیا، 2 چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو مروا دیا۔ کمزور سے کام لیا، طاقتور کو ختم کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں، اللہ کا ارادہ جس سے کام لینے کا ہو گیا اس سے کام لے لیں گے، اس سے کام لے لیں گے۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں آتا، اللہ کا ارادہ ہو گیا کام لینے کا۔ کمزور سے کمزور جماعت جو اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مدد مانگ لے گی، اللہ پاک اس کمزور جماعت سے بھی بڑی خیر کا کام لے لیں گے۔ اس لیے اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بستی میں داخل ہو گئے، مسجد آ گئی، سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو، دوران سفر سنتوں کا مذاکرہ کر لو۔ مسجد میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ ایک سنت تو وہ جو معمول میں ہے، وہ تو ہے اتباع سنت، اور ایک سنت وہ جو معمول سے ختم ہو گئی، ان کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، جن کا معمول نہیں ہے۔ نظام الدین کے اندر ایک میواتی پانی پینے چلا، اس نے گھڑے میں سے پانی نکالا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا شروع کیا۔ اس کا ساتھی دوسرا میواتی دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اس نے وہیں سے چلانا شروع کیا، اور وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگا، اور چلاتے ہوئے اس نے یوں کہا اپنے ساتھی سے، او فلاں، اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی، اپنے ہاتھ سے پانی پی۔ میوات میں سیدھے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے دوڑا کہ او فلاں، سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی پی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کے وہ اس منظر کو خوشی کے مارے جھوم گئے اور کھڑے ہو گئے اور یوں کہنے لگے، اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا۔ ایک امتی کو دوسرے امتی کو دیکھ کر، خلاف سنت عمل دیکھ کر، ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کو روکنے کی فکر پیدا ہو گئی، یہی میرا کام۔ اس لیے کوشش کرو سنتوں کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو، سنتوں سے یہ کام ترقی کرے گا، سنتوں سے کام ترقی کرے گا۔ سیدھے پیر سے داخل ہو جاؤ، دعا پڑھ کے داخل ہو جاؤ، مسجد میں سامان رکھ دو،
کھانا پکانے کا سامان باہر کے حصے میں رکھو یا کچن ہے تو کچن میں رکھو. اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لو. جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اسے کر لو. نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ. مشورے کے لیے بستی والوں کو بھی بلا لو. مشورے کے لیے بستی والے آ جائیں تب بھی نہ آئیں تب بھی ہر حال میں مشورہ کرنا ہے. 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نقد جماعت نکالنی ہے. پہلا تقاضا ہے نقد جماعت، دوسرا تقاضا ہے مسجد وار جماعت، تیسرا تقاضا ہے اپنی جماعت. نقد جماعت جس طرح ہم نکل کے آئے ہیں اس طرح اس بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اس کا مشورہ کرو. دوسرا ہے مسجد وار جماعت. ہم یہاں سے 2-4 دن ٹھہریں گے اس مسجد کے اندر، اس کے بعد آگے چلے جائیں گے. ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد جس طرح 24 گھنٹے ہم نے اس مسجد کو آباد رکھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہ مسجد اسی طرح آباد رہے. جیسے فجر سے لے کے ظہر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، ظہر سے عصر تک ہم اس میں عمل کرتے رہے، عصر سے مغرب تک ہم عمل کرتے رہے، اور مغرب سے عشاء تک ہم اس میں عمل کرتے رہے. اسی طرح ہمارے جانے کے بعد بھی محلے کے لوگ اس مسجد کو اسی طرح عمل سے آباد رکھیں اور اپنا وقت دے کر کے مسجد میں اعمال کریں. اس کی محنت کر کے ہمیں مسجد کی جماعت بنانی ہے. اگر بنی ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، نہیں ہے تو نئے سرے سے بنانی ہے. لیکن اس کا ایسی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو حضرت جی کو سبسکرائب کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے. السلام علیکم.